بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ہم حاضر ہیں اسلام کی تاریخ کی ایک ایسی عظیم داستان کے ساتھ جسے صرف ایک تاریخی واقعہ کہنا شاید اس کے ساتھ انصاف نہ ہو۔ یہ ایک ایسے نبی کی داستان ہے جس نے اپنی پوری زندگی انسانیت کی بھلائی کے لیے وقف کر دی۔ ایک ایسے رسول جنہوں نے صدیوں تک اپنی قوم کو صرف ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دی، مگر اس کے باوجود ان کی قوم نے ہٹ درمی، تکبر اور شرک کو نہیں چھوڑا۔ آج ہم بیان کریں گے حضرت نوح علیہ السلام کی مکمل داستان، ایک ایسی داستان جس میں ہمیں معلوم ہوگا کہ زمین پر شرک کی ابتدا کیسے ہوئی۔ وہ 5 نام کون تھے جو بعد میں بت بن گئے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال تک اپنی قوم کو کس صبر، حکمت اور محبت کے ساتھ اللہ کی طرف بلایا؟ کشتی صحرا میں کیوں بنائی گئی؟ وہ کون سا لمحہ تھا جب زمین اور آسمان دونوں سے پانی برسنے لگا؟ اور آخر حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے نے کشتی میں سوار ہونے سے انکار کیوں کیا؟ یہ تمام واقعات ہم قرآن مجید اور صحیح احادیث کی روشنی میں مرحلہ وار بیان کریں گے۔ تو آئیے اپنے دل و دماغ کو ہزاروں سال پیچھے لے چلتے ہیں، ایک ایسے زمانے میں جب زمین پر انسان تو آباد تھے، لیکن شیطان اپنی تاریخ کی سب سے خطرناک چال چلنے والا تھا۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد انسانوں کی زندگی کا آغاز ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو سب سے پہلے یہی تعلیم دی کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، اسی سے دعا مانگنی ہے، اسی پر بھروسہ کرنا ہے اور اسی کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ اس وقت تو نہ کوئی بت تھا، نہ کوئی مزار تھا، نہ کسی انسان یا پتھر کے سامنے جھکنے کا تصور۔ زمین پر رہنے والے تمام لوگ ایک ہی رب کو مانتے تھے۔ سوچئے کتنا خوبصورت زمانہ ہوگا جب صبح ہوتی تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے، بارش برستی تو اللہ کی حمد کرتے، فصل اگتی تو اسے اللہ کی نعمت سمجھتے، بچے پیدا ہوتے تو انہیں اللہ کی امانت مانتے، اور جب کوئی فوت ہو جاتا تو جانتے تھے کہ اسے اپنے رب کے حضور حاضر ہونا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان اور اپنے رب کے درمیان کسی واسطے کا تصور ہی موجود نہ تھا۔ قرآن مجید بھی اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابتدا میں انسان ایک ہی امت تھے، پھر بعد میں اختلافات پیدا ہوئے، لیکن شیطان خاموش نہیں بیٹھا تھا۔ وہ آدم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنا وعدہ نہیں بھولا تھا۔ اس نے کہا، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، اور اب وہ اسی وعدے کو پورا کرنے کے لیے ایک ایسا منصوبہ بنا رہا تھا جس کے اثرات صرف ایک نسل تک نہیں بلکہ ہزاروں سال تک باقی رہنے والے تھے۔ شیطان جانتا تھا اگر وہ لوگوں سے آ کر یہ کہے اللہ کو چھوڑ دو اور بتوں کی عبادت شروع کر دو تو شاید کوئی بھی اس کی بات نہ مانے۔ اس لیے اس نے جلدی نہیں کی، وہ انتظار کرتا رہا۔ سال گزرتے گئے، پھر دہائیاں گزر گئیں، پھر نسلیں بدلنے لگیں، اور اسی دوران اللہ کے کچھ نہایت نیک بندے اپنی عبادت، تقوی، حسن اخلاق اور لوگوں کی بھلائی کی وجہ سے پوری قوم میں معروف ہو گئے۔ لوگ ان سے محبت کرتے تھے، ان سے دعا کی درخواست کرتے تھے، ان کی نصیحتیں سنتے تھے، ان کی زندگیوں سے سبق لیتے تھے۔ لیکن دنیا کا ایک اصول ہے، جو آیا ہے اسے ایک دن واپس جانا ہے۔ ایک دن ان نیک لوگوں میں سے ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، پوری بستی غم میں ڈوب گئی، لوگ روئے، دعائیں کیں اور اپنے اس نیک ساتھی کو دفن کر دیا۔
کچھ عرصے بعد ایک اور صالح انسان دنیا سے چلا گیا، پھر ایک اور، پھر ایک اور، یہاں تک کہ وہ تمام نیک لوگ جنہیں قوم محبت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتی تھی، ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جس کا شیطان برسوں سے انتظار کر رہا تھا۔ پوری بستی پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ جن گھروں میں کبھی اللہ کے نیک بندوں کی آوازیں گونجتی تھیں، وہاں اب صرف ان کی یادیں باقی رہ گئی تھیں۔ بچے اپنے والدین سے پوچھتے، اب وہ بزرگ کہاں گئے جو ہمیں اللہ کی باتیں سناتے تھے؟ بوڑھے آہ بھرتے اور کہتے، وہ اپنے رب کے پاس چلے گئے۔ لوگ جب ان نیک ہستیوں کو یاد کرتے تو ان کی آنکھیں نم ہو جاتیں۔ وہ ان کی عبادت، ان کی عاجزی، ان کی نصیحتیں اور ان کا حسن اخلاق یاد کرتے، لیکن آسمانوں کے اوپر سب کچھ اللہ کے علم میں تھا اور زمین پر شیطان اپنے اگلے قدم کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے سوچا، ابھی نہیں، ابھی یہ لوگ اپنے بزرگوں کو صرف یاد کرتے ہیں، اگر میں آج انہیں شرک کی دعوت دوں گا تو یہ انکار کر دیں گے۔ پہلے ان کے دلوں میں ایک نرم سا خیال ڈالنا ہوگا۔ اور پھر شیطان نے اپنے وسوسوں کا آغاز کیا۔ ایک دن اس نے چند لوگوں کے دلوں میں یہ خیال ڈالا، اگر تم ان نیک لوگوں کی یاد میں ان کے مجسمے بنا لو تو جب بھی انہیں دیکھو گے تمہیں ان کی عبادت یاد آئے گی اور تم بھی نیک بننے کی کوشش کرو گے۔ یہ بات سننے میں بہت اچھی لگتی تھی، اس میں بظاہر کوئی برائی نظر نہ آتی تھی۔ لوگوں نے سوچا، ہم ان کی عبادت تو نہیں کریں گے، صرف ان کی یاد کو زندہ رکھیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان لوگوں کی یاد میں ان کی شکلوں کے مجسمے بنا لیے اور انہیں ایسی جگہوں پر رکھ دیا جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے۔ یہاں ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیے، کسی نے یہ ارادہ نہ کیا تھا کہ ایک دن یہی مجسمے معبود بن جائیں گے۔ کسی نے نہ سوچا تھا کہ آنے والی نسلیں انہی کے سامنے سجدہ کریں گی، لیکن یہی شیطان کی سب سے خطرناک چال تھی۔ وہ انسان کو ایک ہی قدم میں گمراہ نہیں کرتا، بلکہ آہستہ آہستہ چھوٹے قدموں سے منزل گمراہی تک لے جاتا ہے۔ وقت گزرتا گیا، سال بیت گئے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ مجسمے بنائے تھے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ان کے بعد ان کی اولاد آئی، پھر ان کی اولاد کی اولاد۔ ہر نئی نسل کے ساتھ ان نیک لوگوں کے بارے میں صحیح علم کم ہوتا گیا۔ پھر ایک دن شیطان دوبارہ آیا، لیکن اس بار اس کا انداز پہلے سے مختلف تھا۔ اس نے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا، تم جانتے ہو تمہارے بزرگ ان مجسموں کو کیوں رکھتے تھے؟ لوگوں نے کہا، تاکہ ہمیں نیک لوگوں کی یاد رہے۔ شیطان نے کہا، نہیں نہیں، تمہارے بزرگ ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، تم بھی اگر ان کے سامنے جھکو گے، ان سے دعا کرو گے تو اللہ تمہاری دعائیں جلد قبول کرے گا۔ یہ ایک بہت بڑا جھوٹ تھا، لیکن جب علم کم ہو جائے تو جھوٹ بھی حقیقت لگنے لگتا ہے۔ کچھ لوگوں نے ان مجسموں کے سامنے احترام سے کھڑا ہونا شروع کیا، پھر کچھ نے ان کے سامنے جھکنا شروع کیا، پھر کچھ نے ان کے نام کی نظر ماننی شروع کر دی، اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب اللہ کے سوا ان مجسموں سے مانگا جانے لگا۔ زمین پر پہلی مرتبہ شرک نے اپنے قدم جما لیے۔ وہ 5 نام جنہیں قرآن نے ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں ان 5 بتوں کے نام ذکر فرمائے تاکہ قیامت تک آنے والے لوگ جان لیں کہ شرک کی ابتدا کیسے ہوئی تھی۔ وہ نام تھے ودا، سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ یہ محض پتھر کے مجسمے نہ تھے، یہ کبھی اللہ کے نیک بندوں کے نام تھے، لیکن جب علم ختم ہوا تو احترام عبادت میں بدل گیا اور عبادت شرک بن گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی فرشتہ، کوئی بزرگ عبادت کا حقدار نہیں۔
کیونکہ عبادت صرف خالق کا حق ہے، مخلوق کا نہیں۔ آہستہ آہستہ پورے علاقوں میں بتوں کی پوجا عام ہو گئی۔ ہر قبیلے کا اپنا معبود تھا، ہر بستی میں کوئی نہ کوئی بت کھڑا تھا۔ لوگ اپنے بچوں کو انہی کے نام پر منتیں مانتے، اپنی فصلوں کا ایک حصہ انہی کے نام کرتے، سفر پڑ جاتے تو انہی سے حفاظت مانگتے، بارش نہ ہوتی تو انہی کے سامنے جھکتے، بیماری آتی تو انہی سے شفا مانگتے، حالانکہ وہ نہ سن سکتے تھے، نہ دیکھ سکتے تھے، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے تھے اور نہ ہی نقصان۔ مگر جب انسان اپنے رب سے دور ہو جائے تو بے جان پتھر بھی اسے سہارا محسوس ہونے لگتے ہیں۔ زمین پر شرک عام ہو چکا تھا، شیطان اپنی پہلی بڑی کامیابی پر خوش تھا، قوم اندھی تقلید میں ڈوب چکی تھی، مگر آسمانوں میں ایک فیصلہ ہو چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے مخلوق کو بغیر رہنمائی کے کبھی نہیں چھوڑتا۔ انسانیت کو دوبارہ توحید کی طرف بلانے کے لیے ایک عظیم رسول منتخب کیے جا چکے تھے، وہ رسول تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ وقت گزرتا رہا، سالوں نے دہائیوں کی شکل اختیار کر لی، دہائیاں صدیوں میں بدل گئیں اور اب زمین کا منظر بدل چکا تھا۔ وہ زمین جہاں کبھی ہر زبان پر صرف اللہ کا نام تھا، اب وہاں ہر طرف بتوں کے نام لیے جا رہے تھے۔ صبح کا سورج طلوع ہوتا تو لوگ اپنے گھروں سے نکلتے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے اپنے بتوں کے سامنے جھک جاتے۔ بازار آباد تھے، کھیت لہلہا رہے تھے، تجارت بھی ہو رہی تھی، زندگی بظاہر معمول کے مطابق چل رہی تھی، مگر ایک چیز ختم ہو چکی تھی: توحید۔ انسان اپنے خالق کو بھول چکا تھا، پتھر کے تراشے ہوئے مجسمے اب ان کی امید بن چکے تھے۔ کوئی اولاد کے لیے ان کے سامنے جھکتا، کوئی بارش کے لیے، کوئی رزق کے لیے، کوئی بیماری سے شفا مانگنے کے لیے، حالانکہ وہ پتھر نہ کسی کی فریاد سن سکتے تھے، نہ کسی کی تقدیر بدل سکتے تھے اور نہ ہی اپنے آپ کو ایک چیونٹی سے بچا سکتے تھے۔ لیکن جب دلوں سے علم اٹھ جائے تو عقل بھی خواہشات کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ وہ اپنے بندوں کو بغیر تنبیہ کے عذاب میں مبتلا نہیں کرتا۔ جب بھی کوئی قوم گمراہی میں بہت آگے بڑھ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اصلاح کے لیے اپنے برگزیدہ بندے بھیجتا ہے، کیونکہ اللہ صرف عدل والا ہی نہیں بلکہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا بھی ہے۔ اگر وہ چاہتا تو اسی وقت اس قوم کو ہلاک کر دیتا، لیکن نہیں، پہلے انہیں سمجھایا جائے گا، انہیں موقع دیا جائے گا، ان پر حق واضح کیا جائے گا، اور پھر اگر وہ جان بوجھ کر انکار کریں گے تب اللہ کا فیصلہ آئے گا۔ اسی رحمت کے تحت اللہ نے ایک ایسے شخص کا انتخاب فرمایا جو اپنی قوم میں سچائی، دیانت اور پاکیزہ کردار کی وجہ سے پہچانا جاتا تھا، ایک ایسا انسان جس کی زبان پر کبھی جھوٹ نہ آیا، جس کے کردار پر کسی نے انگلی نہ اٹھائی، جسے دیکھ کر لوگ اعتماد محسوس کرتے تھے، وہ تھے حضرت نوح علیہ السلام۔ سوچئے کیا منظر ہوگا، ایک خاموش رات، آسمان پر بے شمار ستارے، ہر طرف سکون، اور اسی سکوت میں زمین کے ایک بندے پر آسمانوں کا سب سے عظیم پیغام نازل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ یہ صرف ایک اعزاز نہیں تھا، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی۔ اب انہیں پوری انسانیت کو دوبارہ اپنے رب کی طرف بلانا تھا۔ یہ راستہ آسان نہ تھا، اس میں مذاق بھی تھا، تنہائی بھی تھی، تکلیف بھی، اور وہ صبر بھی جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔
اگلی صبح لوگ حسب معمول اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ کسی کے ہاتھ میں تجارت کا سامان تھا، کوئی کھیتوں کی طرف جا رہا تھا، کوئی اپنے بت کے سامنے دھوپ جلا رہا تھا۔ اسی دوران حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے درمیان کھڑے ہوئے، چہرے پرپکار، آنکھوں میں اپنی قوم کے لیے درد اور دل میں اللہ کا پیغام۔ آپ نے بلند آواز میں فرمایا، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ بے شک میں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یہ چند الفاظ تھے، لیکن انہی الفاظ نے پوری بستی میں ہلچل مچا دی۔ لوگ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے، کچھ حیران تھے، کچھ پریشان، اور کچھ کے چہروں پر غصہ نمایاں ہونے لگا۔ لوگ کہنے لگے، نوح کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ ہمارے باپ دادا کے دین کو کیوں برا کہہ رہا ہے؟ کیا ہمارے بزرگ سب غلط تھے؟ کچھ لوگ خاموشی سے حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے لگے، کیونکہ ان کے دل میں ابھی تک سچائی کی روشنی باقی تھی۔ لیکن قوم کے سردار، وہ خاموش نہ رہ سکتے تھے۔ انہیں محسوس ہو گیا تھا کہ اگر یہ پیغام لوگوں کے دلوں تک پہنچ گیا تو ان کی جھوٹی عزت، ان کی اطاعت اور بتوں کے نام پر قائم ان کا پورا انتظام ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے انہوں نے فیصلہ کیا کہ آج سے نوح علیہ السلام کی مخالفت شروع کی جائے گی۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب حق اور باطل پہلی مرتبہ آمنے سامنے کھڑے ہوئے۔ ایک طرف صرف ایک انسان، اللہ کا رسول، اور دوسری طرف پوری قوم، اس کے سردار، اس کی رسمیں اور اس کا غرور۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ اگر دنیا ایک طرف بھی ہو جائے اور اللہ دوسری طرف، تو ہمیشہ کامیابی اللہ والوں کی ہوتی ہے، کیونکہ اللہ رب العزت ازل سے قائم ہیں اور ابد تک قائم رہیں گے۔ ہر چیز پر ان کی بادشاہت ہے اور ان کی بادشاہی بہت ہی عظیم اور عزیز ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ ابھی فضا میں گونج ہی رہے تھے، اے میری قوم، اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کہ پوری بستی میں جیسے ایک ہلچل مچ گئی۔ لوگ اپنے کام چھوڑ کر ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، نوح کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا انہوں نے ہمارے معبودوں کو باطل کہا ہے؟ کیا وہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ دیں؟ کچھ لوگ تجسس میں حضرت نوح علیہ السلام کے قریب آ گئے، کچھ دور کھڑے دیکھتے رہے، اور کچھ کے چہروں پر غصہ صاف نظر آ رہا تھا۔ لیکن ایک جگہ ایسی بھی تھی جہاں خاموشی نہیں بلکہ خوف تھا۔ وہ جگہ تھی قوم کے سرداروں کی مجلس، سرداروں کی پریشانی۔ قوم کے بڑے بڑے رئیس، بااثر لوگ اور بتوں کے رکھوالے آپس میں جمع ہوئے۔ انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ ایک سردار بولا، اگر نوح کی بات لوگوں نے مان لی تو ہمارے معبودوں کا کیا ہوگا؟ دوسرا بولا، صرف معبودوں کا نہیں، ہماری سرداری بھی ختم ہو جائے گی۔ تیسرا غصے سے بولا، لوگ ہمیں اس لیے مانتے ہیں کہ ہم ان کے مذہبی پیشوا ہیں، اگر سب ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تو ہمارا اثر و رسوخ کہاں رہے گا؟ یہاں سے ایک حقیقت سامنے آتی ہے، اکثر اوقات حق کی مخالفت صرف عقیدے کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ غرور، اقتدار اور دنیاوی مفادات بھی انسان کو حق قبول کرنے سے روک دیتے ہیں۔ ناظرین، پہلا اعتراض آیا۔ اگلے دن سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے، لوگ بھی ارد گرد جمع ہو گئے، سب کی نظریں حضرت نوح علیہ السلام پر تھیں۔ ایک سردار نے طنزیہ انداز میں کہا، نوح، تم آخر ہو کون؟ ہم تمہیں برسوں سے جانتے ہیں، تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو، نہ تمہارے پاس کوئی خزانہ ہے، نہ تمہارے ساتھ فرشتے چلتے ہیں، پھر ہم کیسے مان لیں کہ اللہ نے تمہیں اپنا رسول بنایا ہے؟ قرآن مجید نے ان کے اس اعتراض کو محفوظ کر لیا۔ وہ کہتے تھے، ہم تو تمہیں اپنے ہی جیسا ایک انسان دیکھتے ہیں۔ سورہ ہود۔
وہ سمجھتے تھے کہ اگر اللہ رسول بھیجے گا تو یقیناً آسمان سے کوئی فرشتہ اترے گا۔ انہیں یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسان ہی رسول بنایا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کی زندگی کو دیکھ کر سیکھ سکیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا پرسکون جواب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے غصہ نہیں کیا، آواز بلند نہیں کی، کوئی سخت لفظ نہیں کہا، بلکہ نہایت محبت سے فرمایا، اے میری قوم، میں تم سے کسی کے مال کا مطالبہ نہیں کرتا، میں تم سے حکومت نہیں چاہتا، میں تم سے عزت یا شہرت نہیں مانگتا، میرا اجر صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ پھر آپ نے دوبارہ فرمایا، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تمہیں اس عذاب سے ڈرا رہا ہوں جو اللہ کی نافرمانی پر آ سکتا ہے۔ سوچئے کتنی محبت تھی اس نبی کے دل میں۔ جن لوگوں نے ابھی ان کی توہین کی، انہیں جھٹلایا، ان کے سامنے تکبر کیا، انہی لوگوں کو وہ پھر بھی اے میری قوم کہہ کر پکار رہے تھے، یعنی یہی انبیاء کا اخلاق تھا۔ دعوت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس ایک مخالفت کے بعد اگر کوئی عام انسان ہوتا تو شاید مایوس ہو جاتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے ہدایت دینا ان کا کام نہیں، پیغام پہنچانا ان کی ذمہ داری ہے۔ چنانچہ اگلے دن بھی وہ نکلے، پھر اگلے دن، پھر اس کے بعد بھی وہ بازاروں میں گئے، کھیتوں میں گئے، راستے میں لوگوں سے ملے، گھروں کے دروازوں پر دستک دی۔ وہ ہر اس شخص تک پہنچے جس تک اللہ کا پیغام پہنچ سکتا تھا۔ کبھی نرم لہجے میں سمجھاتے، کبھی اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے، کبھی آخرت خوف دلاتے اور کبھی جنت کی خوشخبری سناتے، لیکن قوم کی ضد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ شیطان ایک بار پھر سے کامیاب ہونے لگا تھا۔ قوم کے سردار ہر جگہ لوگوں سے کہتے، نوح کی بات مت سننا، اگر تم نے ایک بار اس کی بات مان لی تو تم اپنے باپ دادا کا دین کھو بیٹھو گے، یہ تمہیں گمراہ کرنا چاہتا ہے۔ اور آہستہ آہستہ نفرت کا ایک ماحول پیدا کیا جانے لگا، لوگوں کے دلوں میں شکوک ڈالے جانے لگے، جھوٹ کو بار بار دہرایا گیا تاکہ وہ سچ محسوس ہونے لگے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ہمت نہیں ہاری۔ انہیں معلوم تھا یہ سفر ابھی بہت طویل ہے، اتنا طویل کہ آنے والی نسلیں اس کی مثالیں دیں گی، اور ابھی تو یہ صرف آغاز تھا۔ ناظرین، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کیجئے اور تصور کیجئے، صبح کی پہلی کرن زمین پر اتر رہی ہے، بازار آہستہ آہستہ آباد ہو رہے ہیں، کسان اپنی کھیتوں کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، عورتیں اپنے گھروں کے کاموں میں مصروف ہیں، بچے گلیوں میں کھیل رہے ہیں، اور انہی راستوں پر ایک عظیم نبی، اللہ کا ایک برگزیدہ رسول اپنی قوم کے لیے درد سے بھرا ہوا دل لیے چل رہے ہیں۔ وہ کسی بادشاہ کے دروازے پر بھی جاتے ہیں، اور کسی غریب مزدور کی جھونپڑی پر بھی، کسی امیر کو بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور کسی چرواہے کو بھی۔ ان کی نظر میں سب برابر تھے، کیونکہ اللہ کے نزدیک عزت صرف تقویٰ کی بنیاد پر ہے۔ ہر دروازے پر ایک ہی پیغام، ہر شخص کے ساتھ ایک ہی پیغام پر ڈسکشن جاری ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام جب کسی کے دروازے پر پہنچتے تو نہ دھمکی دیتے، نہ سخت لہجہ اختیار کرتے، بلکہ نہایت محبت سے فرماتے، میرے بھائی، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ پتھر تمہاری دعائیں نہیں سن سکتے، جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اسی سے مانگو، اسی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، وہ بہت مہربان ہے۔ کبھی کوئی چند لمحے سن لیتا، پھر چپ چاپ چلا جاتا، کبھی کوئی ہنس دیتا، اور کبھی دروازہ ہی بند کر دیا جاتا۔
لیکن نوح علیہ السلام رکے نہیں۔ اگر ایک دروازہ بند ہوتا تو آپ دوسرے دروازے پر چلے جاتے، اگر ایک قبیلہ انکار کرتا تو آپ دوسرے قبیلے کی طرف رخ کرتے، اگر دن میں لوگ مصروف ہوتے تو رات میں انہیں سمجھاتے، اگر مجمع میں بات نہ سنائی جاتی تو تنہائی میں نصیحت کرتے۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام خود اللہ سے عرض کرتے، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو رات بھی دعوت دی اور دن بھی۔ ذرا غور کیجئے، ایک دن نہیں، ایک مہینہ نہیں، ایک سال نہیں، بلکہ سال ہا سال، ہر دن ہر رات ایک ہی پیغام، صرف اللہ کی رضا کے لیے، اعلان بھی اور تنہائی بھی۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، پھر میں نے انہیں کھلے عام بھی دعوت دی اور پوشیدہ طور پر بھی سمجھایا، یعنی جب بازار میں لوگ جمع ہوتے تو وہاں اللہ کا پیغام سناتے، اور جب کوئی اکیلا ملتا تو اس کے دل کے مطابق نرمی سے سمجھاتے۔ آپ ہر وہ راستہ اختیار کر رہے تھے جس سے شاید کسی ایک انسان کا دل بدل جائے۔ پھر وہ دردناک منظر آیا، لیکن جتنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی محنت بڑھاتے اتنی ہی قوم اپنی ضد میں آگے بڑھتی گئی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام ایک مجمع میں اللہ کی بات سنا رہے تھے، لوگ ارد گرد کھڑے تھے۔ اچانک کسی نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال دیں۔ اس نے کہا، میں نوح کی بات نہیں سننا چاہتا۔ اسے دیکھ کر دوسرا بھی یہی کرنے لگا، پھر تیسرا، پھر چوتھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال کر کھڑے ہو گئے تاکہ اللہ کا پیغام ان کے کانوں تک نہ پہنچ سکے۔ لیکن بات صرف یہیں ختم نہیں ہوئی۔ قرآن فرماتا ہے، انہوں نے اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا، یعنی انہوں نے اپنے چہرے بھی چھپا لیے تاکہ نہ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھیں، نہ ان کی آواز سنیں۔ یہ صرف انکار نہ تھا، یہ حق سے نفرت کی انتہا تھی۔ تکبر کا زہر بہت ہی گہرائی سے ان کے رگوں میں اتر چکا تھا۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ وہ اپنی ضد پر جم گئے اور بہت بڑا تکبر کیا۔ کبھی کبھی انسان کے پاس دلیل نہیں ہوتی، لیکن غرور اتنا ہوتا ہے کہ وہ سچ ماننے کے بجائے اپنے کان ہی بند کر لیتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ وہ جانتے تھے نوح جھوٹ نہیں بولتے، ان کا کردار پاکیزہ ہے، وہ مال نہیں مانگتے، وہ حکومت نہیں چاہتے، پھر بھی صرف اس لیے انکار کر رہے تھے کہ انہیں اپنے آباء و اجداد کی غلط روایات چھوڑنا مشکل لگ رہا تھا۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی امید زندہ تھی، اگرچہ ہر طرف مخالفت تھی، مذاق تاب عزتی تھی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں امید کی شمع ابھی بھی روشن تھی۔ وہ ہر صبح یہ سوچ کر نکلتے، شاید آج کسی ایک دل پر اللہ کی رحمت اتر جائے، شاید آج کوئی ایک شخص اپنے رب کو پہچان لے۔ ناظرین، کے وہ نبی ہیں جنہوں نے لوگوں کے بند دروازے دیکھے، بند کان دیکھے، بند دل دیکھے، لیکن زبان سے اللہ کا پیغام پہنچانا کبھی بند نہیں کیا۔ مگر ابھی امتحان ختم نہ ہوا تھا، کیونکہ اب قوم صرف انکار پر اکتفا نہیں کرے گی، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان پر لانے والے چند کمزور لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کر دے گی۔ ناظرین، دن گزرتے گئے، پھر مہینے، پھر سال۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زبان پر وہی ایک پیغام تھا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، لیکن پوری قوم نے انکار نہیں کیا تھا۔ ہر شہر، ہر بستی اور ہر قبیلے میں کچھ ایسے بھی دل تھے جو ابھی مکمل طور پر سیاہ نہ ہوئے تھے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات سنتے تو انہیں محسوس ہوتا، یہ شخص جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کی آواز میں لالچ نہیں، یہ ہمیں کسی دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلا رہا۔ اور پھر آہستہ آہستہ چند لوگ ایمان لے آئے۔ وہ لوگ کون تھے؟ کیا وہ بادشاہ تھے؟ کیا وہ بڑے تاجر تھے؟ کیا وہ قوم کے رئیس تھے؟ نہیں، ان میں زیادہ تر وہ لوگ تھے جنہیں معاشرہ کمزور سمجھتا تھا۔ کوئی مزدور تھا، کوئی چرواہا، کوئی غریب کسان، کوئی ایسا شخص
جس کے پاس دنیا کی دولت نہیں تھی مگر دل سچا تھا، کیونکہ ایسا ہوتا ہے جن لوگوں کے دل دنیا کے غرور سے خالی ہوتے ہیں وہ حق کو جلد پہچان لیتے ہیں۔ یہ خبر جب قوم کے سرداروں تک پہنچی تو ان کے چہروں کا رنگ بدل گیا۔ انہوں نے دیکھا اگرچہ ایمان لانے والوں کی تعداد کم ہے لیکن ہر روز کوئی نہ کوئی حضرت نوح علیہ السلام کی بات سننے لگتا ہے۔ انہوں نے ایک مجلس بلائی۔ ایک سردار بولا، اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو کل ہمارے اپنے گھر والے بھی نوح کے ساتھ ہو جائیں گے۔ دوسرا بولا، ہمیں کچھ کرنا ہوگا۔ تیسرا غرور سے ہنسا اور کہنے لگا، میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے جو نوح کے ساتھ بیٹھتے ہیں، وہ سب غریب ہیں۔ اگر نوح واقعی اللہ کا رسول ہوتا تو سب سے پہلے ہم جیسے بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے۔ یہی تکبر ہر دور کے باطل کی پہچان رہا ہے۔ چند دن بعد قوم کے بڑے سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے۔ ان کے چہرے پر غرور تھا۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کے پاس ایک عجیب مطالبہ پیش کیا۔ نگاہوں میں تکبر تھا اور لہجے میں حکم تھا۔ انہوں نے کہا، نوح، ہم تمہاری بات سننے کے لیے تیار ہیں۔ چند ایمان والے خوش ہو گئے۔ انہوں نے سوچا شاید آج یہ لوگ ہدایت پا جائیں، لیکن سردار نے اپنی بات مکمل کی۔ اس نے کہا، پہلے ان غریب لوگوں کو اپنے پاس سے نکالو، ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے۔ ہماری عزت اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم ان مزدوروں، چرواہوں اور غریب لوگوں کے ساتھ ایک ہی مجلس میں بیٹھیں۔ پھر وہ غرور سے بولا، جب یہ لوگ چلے جائیں تب ہم تمہاری بات سنیں گے۔ کتنی عجیب سوچ تھی۔ سوچئے ناظرین، وہ سمجھتے تھے ہدایت بھی دولت دیکھ کر دی جاتی ہے۔ انہیں لگتا تھا اللہ کا دین صرف امیروں کے لیے ہونا چاہیے، غریب اگر ایمان لے آئے تو وہ دین ان کی شان کے لائق نہیں رہتا۔ یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی سوچ نہیں تھی۔ بعد میں تقریباً یہی اعتراض مکہ کے سرداروں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی کیا جب وہ کمزور مسلمانوں کے اپنے پاس سے ہٹانے کا مطالبہ کرتے تھے۔ تکبر ہر زمانے میں ایک ہی زبان بولتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی پوری بات خاموشی سے سنی۔ نوح علیہ السلام نے ایسا جواب دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ پھر نہایت سکون سے فرمایا، میں ایمان والوں کو اپنے پاس سے ہرگز نہ نکالوں گا۔ یہ چند الفاظ تھے لیکن ان میں ایک نبی کا وقار بول رہا تھا۔ پھر آپ نے فرمایا، یہ لوگ اپنے رب سے ملنے والے ہیں اور میں کیسے ان لوگوں کو اپنے پاس سے دور کر دوں جنہیں اللہ نے ایمان کی نعمت عطا کی ہے۔ پھر آپ نے مزید فرمایا، میں تم سے اس دعوت پر کوئی مال نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے۔ یہ جواب سن کر چند غریب مسلمانوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے محسوس کیا آج دنیا نے ہمیں ٹھکرا دیا لیکن اللہ کے نبی نے ہمیں اپنے سینے سے لگا لیا۔ یہی اسلام کی خوبصورتی ہے۔ اسلام میں امیر اور غریب، کالا اور گورا، بادشاہ اور مزدور سب ایک ہی صف میں کھڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نزدیک عزت لباس سے نہیں، حسب نسب سے نہیں، دولت سے نہیں بلکہ تقویٰ سے ہوتی ہے۔ اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو اسی حقیقت کی طرف بلایا، لیکن یہ جواب سن کر قوم کے سرداروں کا غرور اور بھی بڑھ گیا۔ اب انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ صرف مذاق اڑانا کافی نہیں، اب نوح علیہ السلام کو جھوٹا کہا جائے گا، دیوانہ کہا جائے گا اور ان کے خلاف پوری قوم کو بھڑکایا جائے گا۔ مگر حضرت نوح علیہ السلام کے قدم نہیں ڈگمگائے، کیونکہ انہیں یقین تھا جب انسان اللہ کے لیے کھڑا ہو جائے تو پوری دنیا اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ ناظرین، ہر نبی کی زندگی میں ایک ایسا وقت ضرور آتا ہے جب مخالفت صرف اختلاف تک محدود نہیں رہتی بلکہ دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت بھی اب اسی مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ سال گزر رہے تھے اور اگرچہ ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے عزم میں کوئی کمی نہ آئی تھی۔ ہر صبح وہ اسی امید کے ساتھ گھر سے نکلتے کہ شاید
شاید آج صرف ایک دل بدل جائے، صرف ایک انسان اپنے رب کو پہچان لے۔ قوم کے سرداروں کا نیا حملہ۔ ایک دن قوم کے تمام بڑے سردار اپنے حمایتیوں کے ساتھ حضرت نوح علیہ السلام کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہروں پر طنز نہ تھا بلکہ غرور تھا۔ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف دیکھ کے بولے، اے نوح، ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر وہ چند ایمان والے بھی خاموش ہو گئے جو حضرت نوح علیہ السلام کے ارد گرد بیٹھے تھے۔ وہ سوچنے لگے، کیا ہمارے نبی جواب دیں گے؟ کیا وہ ناراض ہوں گے؟ کیا وہ ان کی بے ادبی کا جواب سختی سے دیں گے؟ لیکن انبیاء کا اہلاک عام انسانوں جیسا نہیں ہوتا۔ ایک نبی کی زبان میں صرف خیر خواہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت سکون سے فرمایا، اے میری قوم، مجھ میں کوئی گمراہی نہیں، بلکہ میں تو تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ کیا خوبصورت جواب تھا، نہ غصہ، نہ بد دعا، نہ تلخ لہجہ، صرف نرمی، صرف درد، صرف خیر خواہی۔ سردار حیران تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا، دیکھو، ہم اسے جھوٹا کہتے ہیں اور یہ پھر بھی ہمیں اے میری قوم کہہ کر بلاتا ہے۔ لیکن غرور جب دل پر پردہ ڈال دے تو نرم ترین الفاظ بھی اثر نہیں کرتے۔ پھر ایک اور اعتراض کیا گیا۔ سرداروں نے کہا، ہم آخر تمہاری بات کیوں مانیں؟ تم بھی ہماری طرح ایک انسان ہو۔ اگر اللہ کسی کو رسول بنانا چاہتا تو کسی فرشتے کو بھیج دیتا۔ یہ اعتراض صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہ کیا تھا، تقریباً ہر نبی سے یہی کہا گیا۔ لوگ سمجھتے تھے رسول کو انسان نہیں ہونا چاہیے، حالانکہ اگر فرشتہ رسول ہوتا تو انسان یہ کہتے، یہ تو فرشتہ ہے، اسے ہماری مشکلات کیا معلوم۔ اسی لیے اللہ نے ہمیشہ انسانوں کی ہدایت کے لیے انسانوں ہی میں سے رسول بھیجے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی نعمتیں یاد دلائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، تم اپنے ارد گرد دیکھو، یہ آسماں کس نے بنایا؟ یہ زمین کس نے بچھائی؟ بارش کون برساتا ہے؟ کھیتوں میں دانہ کون اگاتا ہے؟ تمہارے بچوں کو زندگی کون دیتا ہے؟ تمہیں قوت، صحت اور رزق کون دیتا ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، یہ بت، یہ تو خود تمہارے ہاتھوں سے تراشے گئے پتھر ہیں جو اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے، پھر تم ان سے امید کیوں رکھتے ہو؟ مجمع میں خاموشی چھا گئی۔ کسی کے پاس ان سوالوں کا جواب نہ تھا، لیکن حق کو ماننے کے لیے صرف دلیل کافی نہیں ہوتی، دل میں عاجزی بھی چاہیے، اور وہ عاجزی ان کے اندر باقی نہ رہی تھی۔ نوح علیہ السلام کی بے لوث دعوت نے بھی ان لوگوں کے دلوں کو نرم نہ کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، میں تم سے اس کام پر کوئی مال نہیں مانگتا۔ سوچئے، اگر کوئی شخص دولت چاہتا تو وہ صدیوں تک لوگوں کی گالیاں کیوں برداشت کرتا؟ اگر کوئی حکومت چاہتا تو وہ ہر روز اپنی قوم کے دروازوں پر جا کر انہیں کیوں بلاتا؟ نہیں، ایک نبی کا مقصد صرف ایک ہوتا ہے، لوگوں کو ان کے رب تک پہنچانا۔ ناظرین، قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کی ہر بات سن لی، ہر دلیل سن لی، لیکن ان کے دلوں پر غرور کے تالے لگ چکے تھے، اور جب دل بند ہو جائیں تو آنکھیں دیکھ کر بھی نہیں دیکھتیں اور کان سن کر بھی نہیں سنتے۔ مگر نوح علیہ السلام ہار ماننے والے نہیں تھے۔ اب وہ اپنی دعوت کا ایک نیا انداز اختیار کریں گے۔ وہ صرف دن میں نہیں، راتوں کو بھی لوگوں کے گھروں تک جائیں گے۔ وہ صرف مجمعوں میں نہیں، تنہائی میں بھی ہر شخص سے بات کریں گے۔ اور پھر قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی زبان سے ایک ایسی دعا نقل ہوئی ہے جو ہر داعی، ہر استاد اور ہر خیر خواہ انسان کی زندگی کا سرمایہ ہے۔ ایک نبی جو راتوں کو بھی اپنی قوم کے لیے روتا تھا۔
ناظرین، ذرا تصور کیجئے، سورج غروب ہو چکا ہے، آسمان پر سرخی آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہے، پرندے اپنے گھونسلوں کی طرف لوٹ رہے ہیں، بازار بند ہو رہے ہیں، گھروں میں چراغ روشن ہو چکے ہیں، ہر شخص اپنے اہل خانہ کے ساتھ بیٹھا ہے، کوئی دن بھر کی کمائی گن رہا ہے، کوئی اپنے بچوں سے باتیں کر رہا ہے، اور کوئی اپنے تراشے ہوئے بت کے سامنے جھک کر اس سے حفاظت، رزق اور اولاد مانگ رہا ہے۔ لیکن اسی رات ایک شخص ایسا بھی ہے جو اپنے آرام کے لیے نہیں نکلا، وہ کسی تجارت کے لیے نہیں نکلا، وہ کسی حکومت کی تلاش میں نہیں نکلا، وہ ایک ہی مقصد لے کر نکلا ہے، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانا۔ وہ ہے اللہ کے رسول حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے دن کے وقت لوگ اپنے کاموں میں مصروف رہتے ہیں، شاید اسی وجہ سے وہ پوری توجہ سے بات نہ سن سکیں، اس لیے آپ نے راتوں کو بھی اپنی دعوت جاری رکھی۔ وہ آہستہ آہستہ ایک گھر کے دروازے تک پہنچتے، نرمی سے آواز دیتے، بھائی کیا چند لمحے اللہ کی بات سن سکتے ہو؟ کبھی کوئی دروازہ کھل جاتا، کبھی اندر سے جواب آتا، ہمیں تمہاری کوئی بات نہیں سننی، کبھی دروازہ زور سے بند کر دیا جاتا، لیکن حضرت نوح علیہ السلام اگلے گھر کی طرف چل پڑتے۔ قرآن خود اس منظر کو بیان کرتا ہے۔ برسوں بعد جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور اپنی قوم کا حال بیان کیا تو قرآن مجید نے ان کے الفاظ ہمیشہ کے لیے محفوظ کر لیے۔ آپ نے عرض کیا، اے میرے رب، بے شک میں نے اپنی قوم کو رات بھی دعوت دی اور دن بھی، مگر میری دعوت نے ان کے فرار ہی میں اضافہ کیا۔ ناظرین، ذرا ان الفاظ پر غور کیجئے، کوئی نبی یہ نہیں کہہ رہا کہ اے اللہ میں نے کوشش کی تھی، بلکہ وہ کہہ رہا ہے میں نے رات بھی لگائی، دن بھی لگایا، یعنی کوئی وقت ایسا نہ چھوڑا جب اپنی قوم کو اللہ کی طرف نہ بلایا ہو۔ ہر انسان کے مطابق انداز علیحدہ علیحدہ اختیار کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام صرف ایک ہی طریقے سے تبلیغ نہ کرتے تھے، وہ جانتے تھے ہر انسان کی طبیعت مختلف ہوتی ہے، کسی کا دل محبت سے نرم ہوتا ہے، کسی پر دلیل اثر کرتی ہے، کسی کو اللہ کی نعمتیں یاد دلانے سے احساس ہوتا ہے اور کسی کو آخرت کا خوف جگا دیتا ہے۔ اس لیے آپ ہر شخص اس کی کیفیت کے مطابق بات کرتے، کسی سے فرماتے اپنے رب سے معافی مانگو، کسی سے کہتے یہ آسمان دیکھو اسے کس نے بنایا، کسی سے پوچھتے یہ بارش کون برساتا ہے، اور کسی کو یاد دلاتے ایک دن تم سب کو اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے سامنے فرمایا، پھر میں نے انہیں کھلے عام بھی دعوت دی اور میں نے ان سے پوشیدہ طور پر بھی گفتگو کی، کبھی بازاروں میں کھڑے ہو کر سب کو ایک ساتھ سمجھاتے، کبھی ایک شخص کو الگ لے جا کر محبت سے نصیحت کرتے، کبھی قبیلے کے سردار سے بات کرتے اور کبھی ایک چرواہے کے ساتھ بیٹھ کر اسے اللہ کی عظمت سمجھاتے۔ آپ کی نگاہ میں ہر انسان قیمتی تھا، کیونکہ ہر روح اللہ کی امانت تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو صرف عذاب سے نہیں ڈرایا بلکہ اللہ کے رحمت کی خوشخبری بھی سنائی۔ آپ نے فرمایا اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ پھر فرمایا وہ تم پر خوب بارش برسائے گا، تمہیں مال اور اولاد سے نوازے گا، تمہارے لیے باغات پیدا کرے گا اور نہریں جاری کرے گا۔ سورۃ نوح۔ ذرا دیکھیے ایک نبی کی دعوت کتنی خوبصورت ہے، وہ پہلے توبہ کی دعوت دیتا ہے، پھر اللہ کی رحمت کا وعدہ سناتا ہے، کیونکہ اللہ کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا جب تک انسان خود اسے چھوڑ نہ دے۔ لیکن قوم نے کیا کیا؟ افسوس، پھر افسوس۔ جتنا حضرت نوح علیہ السلام اپنی محبت بڑھاتے، قوم اتنی ہی اپنی ضد بڑھاتی گئی۔ وہ کہتے ہم اپنے باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم انہی معبودوں کی عبادت کرتے رہیں گے۔ نوح تم اپنا وقت ضائع کر رہے ہو۔ اور سردار ہر روز لوگوں کو حضرت نوح علیہ السلام سے دور کرنے کی نئی نئی تدبیریں سوچتے۔ انہیں معلوم تھا اگر لوگ صرف چند لمحے بھی دل سے اس نبی کی بات سن لیں تو شاید ان کے دل بدل جائیں۔
ایک نبی کے دل کا درد۔ رات گزرتی گئی، صبح ہو جاتی، پھر شام آ جاتی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں ایک ہی دعا رہتی، یا اللہ میری قوم کو ہدایت دے۔ وہ ان سے نفرت نہ کرتے تھے، وہ ان پر غصہ نہ کرتے تھے، وہ انہیں چھوڑنا نہیں چاہتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے اگر یہ لوگ ایمان نہ لائے تو ان کا انجام بہت دردناک ہوگا۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، ایک طرف پوری قوم اپنے بتوں کے گرد جمع ہے، دوسری طرف ایک تنہا نبی جو دن میں بھی بلاتا ہے، رات میں بھی بلاتا ہے، مجمع میں بھی، تنہائی میں بھی، محبت سے بھی اور دلیل سے بھی۔ لیکن اب قوم کا صبر ختم ہو رہا تھا، وہ صرف انکار پر اکتفا نہیں کریں گے بلکہ اب حضرت نوح علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں گے، اور وہ لمحہ بھی قریب آ رہا تھا جب تقریباً صدیاں گزرنے کے باوجود ایمان لانے والوں کی تعداد بہت کم ہوگی، اور ایک نبی اپنے رب کے حضور وہ الفاظ عرض کرے گا جنہیں سن کر ہر صاحب آنکھ ایمان کی آنکھ نم ہو جاتی ہے۔ صدیوں پر محیط دعوت اور ایک نبی کا بے مثال صبر۔ ناظرین، وقت انسان کی زندگی بدل دیتا ہے، بچپن کو جوانی میں، جوانی کو بڑھاپے میں، اور ایک نسل کو دوسری نسل میں بدل دیتا ہے، لیکن ذرا تصور کیجئے ایک ایسا انسان جو صرف 10 یا 20 سال نہیں، 50 یا 100 سال نہیں، بلکہ صدیوں تک ایک ہی پیغام لے کر ایک ہی قوم کے درمیان کھڑا ہے۔ یہ کوئی عام انسان نہیں تھا، یہ اللہ کے عظیم رسول حضرت نوح علیہ السلام تھے۔ نسلیں بدلتی رہیں مگر نبی وہی رہا۔ پہلے وہ ایک باپ کو سمجھاتے تھے، پھر وہی باپ دنیا سے چلا جاتا ہے، اس کا بیٹا جوان ہوتا ہے، حضرت نوح علیہ السلام اسی بیٹے کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، پھر وہ بھی بوڑھا ہو جاتا ہے، اس کے بچے بڑے ہو جاتے، اور حضرت نوح علیہ السلام اب تیسری نسل کو دعوت دے رہے ہوتے۔ سوچئے، ایک نبی اپنی آنکھوں سے کئی نسلوں کو آتے اور جاتے دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے لبوں پر آج بھی وہی الفاظ ہیں، اے میری قوم، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ قوم کی سختی بڑھتی گئی، جتنا وقت گزرتا گیا قوم کا غرور بھی بڑھتا گیا، اب وہ صرف انکار نہیں کرتے تھے، حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے۔ جب آپ بازار سے گزرتے کچھ لوگ ہنسنے لگتے، کوئی کہتا دیکھو پھر آ گیا، دوسرا کہتا یہ بوڑھا آج بھی اپنی وہی باتیں کر رہا ہے، کوئی بچے کو آواز دیتا جاؤ نوح کی نقل اتارو، بچے تالیاں بجاتے، ہنستے، اور بعض اوقات حضرت نوح علیہ السلام کے پیچھے پیچھے چلتے۔ لیکن ذرا دیکھیے، ایک نبی کا صبر، نہ آپ نے بدلہ لیا، نہ کسی کو بد دعا دی، اور نہ ہی دعوت چھوڑی۔ گھر کے دروازے اب بند ہونے لگے، اب لوگ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھتے ہی اپنے دروازے بند کر لیتے، مائیں اپنے بچوں سے کہتی ان کے قریب مت جانا، باپ کہتے اگر تم نوح سے بات کرو گے تو جواب بھی مت دینا۔ قوم کے سردار جانتے تھے اگر لوگ ایک لمحہ بھی خاموشی سے سن لیں تو شاید ان کے دلوں میں ایمان کی محبت جاگ جائے، اس لیے انہوں نے حق کو سنے بغیر رد کرنے کی عادت ڈال دی۔ یہی وہ کیفیت ہے جس کی طرف قرآن اشارہ کرتا ہے کہ وہ حق سننے سے گریز کرتے رہے اور تکبر پر قائم رہے، لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے لہجے میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ ایک دن حضرت نوح علیہ السلام ایک بوڑھے شخص کے پاس بیٹھے، اس کے چہرے پر عمر کی تھکن تھی، آپ نے نرمی سے فرمایا بھائی زندگی بہت مختصر ہے، اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ۔ بوڑھے نے طنز سے کہا نوح، میرے باپ نے بھی تمہاری یہی بات سنی تھی، میں بھی سن رہا ہوں، اور شاید میرا بیٹا بھی یہی سنے گا۔ پھر وہ ہنس پڑا۔ سوچئے کتنا دردناک منظر ہوگا، ایک انسان جو صرف اس لیے مذاق بن رہا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے رب سے ملانا چاہتا ہے۔ 950 سال، اس کا مطلب کیا ہے؟
قرآن مجید بتاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں 950 سال رہے اور دعوت دیتے رہے۔ یہ صرف ایک عدد نہیں، یہ صبر کا ایک ایسا باب ہے جس کی مثال تاریخ میں بہت کم ملتی ہے۔ ذرا سوچیں، اگر کسی انسان کی بات ایک ہفتے تک نہ سنی جائے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے، ایک مہینے بعد دل ٹوٹنے لگتا ہے، چند سال بعد لوگ راستہ بدل لیتے ہیں، لیکن ایک نبی صدیوں تک اسی خلوص، اسی محبت اور اسی امید کے ساتھ دعوت دیتا رہا۔ یہ صرف انسانی قوت نہ تھی، یہ اللہ کی عطا کردہ ثابت قدمی تھی۔ دلوں کے دروازے بند مگر امید باقی۔ ہر رات حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے حضور کھڑے ہوتے، دعا کرتے، روتے، اپنی قوم کے لیے خیر مانگتے، کیونکہ وہ جانتے تھے ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان کا کام صرف پیغام پہنچانا ہے۔ ناظرین، اب وقت آہستہ آہستہ ایک نئے موڑ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ صدیاں گزر چکی تھیں، دعوت پوری ہو چکی تھی، دلیلیں دی جا چکی تھیں، رحمت کا پیغام بھی پہنچ چکا تھا، لیکن قوم اب بھی اپنے غرور پر قائم تھی۔ اور پھر ایک دن حضرت نوح علیہ السلام اپنے رب کے حضور ایسی دعا کریں گے جو تاریخ کا رخ بدل دے گی۔ اس دعا کے بعد آسمانوں میں ایک فیصلہ ہوگا، زمین ایک عظیم واقعے کی تیاری شروع کر دے گی، اور انسانیت پہلی مرتبہ اللہ کے ایک عظیم عذاب کا مشاہدہ کرے گی۔ مگر اس سے پہلے ایک ایسا حکم آنے والا ہے جسے سن کر پوری قوم ہنسے گی، مذاق اڑائے گی اور کہے گی، نوح، کیا تم صحرا میں کشتی بناؤ گے؟ اور یہی وہ مقام ہوگا جہاں حضرت نوح علیہ السلام کی داستان اپنے سب سے سنسنی خیز مرحلے میں داخل ہوگی۔ صحرا میں بنتی ہوئی کشتی اور پوری قوم کا مذاق۔ ناظرین، کبھی کبھی اپنے بندوں کو اللہ ایسا حکم دیتے ہیں جس کی حکمت اس وقت کسی کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر بعد میں پوری دنیا جان لیتی ہے کہ اللہ کا ہر فیصلہ حق اور حکمت پر مبنی تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہونے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا، اور ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی بناؤ۔ یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ آنے والے عظیم طوفان سے پہلے رحمت کا آخری دروازہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک لمحے کی بھی دیر نہ کی، نہ یہ پوچھا یا اللہ یہاں تو دریا بھی نہیں، نہ یہ کہا لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، نہ یہ سوچا اتنی بڑی کشتی آخر کیوں۔ ایک سچے نبی کا ایمان یہی ہوتا ہے، جب اللہ حکم دے تو سوال نہیں، اطاعت کی جاتی ہے۔ چنانچہ آپ نے مناسب لکڑی جمع کرنی شروع کی، درخت کاٹے گئے، لکڑیوں کو تراشا گیا، بڑے بڑے تختے تیار ہونے لگے، ایمان والے بھی اپنے نبی کے ساتھ لگ گئے، کوئی لکڑی اٹھا رہا تھا، کوئی رسی تیار کر رہا تھا، کوئی اوزار لا رہا تھا، ہر ایک کے دل میں صرف ایک یقین تھا، اللہ کا حکم کبھی بے مقصد نہیں ہوتا۔ ذرا تصور کیجئے، دور دور تک خشک زمین، ریت کے ذرات ہوا کے ساتھ اڑ رہے ہیں، گرم دھوپ ہر چیز کو تپائے ہوئے ہے، اور اسی صحرا کے درمیان ایک بڑی کشتی آہستہ آہستہ شکل اختیار کر رہی ہے۔ یہ منظر ایسا تھا جسے دیکھ کر ہر آنے والا رک جاتا، لوگ ایک دوسرے کو آواز دیتے، ادھر آؤ، نوح کو دیکھو، یہ کیا کر رہا ہے۔ چند ہی دنوں میں یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی، قوم ہنسنا شروع ہو گئی۔ ہر روز جب قوم کے سردار وہاں سے گزرتے، وہ رک جاتے، کشتی کو دیکھتے، پھر زور زور سے ہنسنے لگتے۔ ایک شخص نے طنز کرتے ہوئے کہا، نوح، کیا اب تم بڑھئی بھی بن گئے ہو؟ دوسرا بولا، پہلے تو نبوت کا دعویٰ کرتے تھے، اب کشتی بنا رہے ہو۔ تیسرا کہکا لگا کر کہنے لگا، یہ کشتی چلاؤ گے کہاں؟ یہاں تو میلوں دور تک پانی نہیں۔ پھر پورا مجمع ہنسنے لگا، کوئی تالیاں بجاتا، کوئی انگلی سے اشارہ کرتا، اور کوئی بچوں کو بلا کر کہتا، دیکھو، یہی ہے وہ شخص جو کہتا تھا کہ اللہ نے اسے بھیجا ہے۔
لیکن نوح علیہ السلام خاموش رہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنا کام نہیں روکا۔ آپ نے ہتھوڑا ہاتھ میں لیا، ایک اور تختہ جوڑا، ایک اور کیل لگائی، ایک اور لکڑی سیدھی کی۔ آپ جانتے تھے یہ لوگ آج ہنس رہے ہیں، لیکن ایک دن انہیں اسی کشتی کی حقیقت سمجھ آ جائے گی۔ پھر آپ نے نہایت وقار سے فرمایا، اگر آج تم ہم پر ہنستے ہو تو ایک وقت آئے گا جب ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم آج ہم پر ہنس رہے ہو، اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس پر وہ عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کر دیتا ہے، اور کس پر ہمیشہ رہنے والا عذاب نازل ہوتا ہے۔ سورہ ہود یہ دھمکی نہیں تھی، یہ ایک نبی کی طرف سے آخری تنبیہ تھی۔ ایمان والوں کا یقین حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ جو مومن تھے وہ بھی یہ سب دیکھ رہے تھے، وہ بھی لوگوں کی ہنسی سنتے تھے، لیکن انہوں نے اپنے نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ وہ جانتے تھے اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو اس کے پیچھے ضرور کوئی عظیم حکمت ہوگی۔ شاید ان کے دل میں بھی سوال آتا ہوگا، طوفان کب آئے گا، کیسے آئے گا، کیا واقعی پوری زمین پانی سے بھر جائے گی؟ لیکن ایمان کا مطلب یہی ہے کہ انسان ہر حکمت کو سمجھے بغیر بھی اپنے رب پر بھروسہ کرے۔ دن گزرتے گئے، ایک ایک تختہ اپنی جگہ لگتا گیا، کشتی آہستہ آہستہ مکمل ہونے لگی۔ قوم اب بھی ہنس رہی تھی، انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ نوح علیہ السلام ناکام ہو چکے ہیں۔ انہیں کیا خبر تھی کہ اصل ناکامی ان کی اپنی ضد تھی۔ ناظرین، صحرا میں کشتی تقریباً تیار ہو چکی تھی، لوگوں کی ہنسی بھی اپنے عروج پر تھی اور آسمان خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی طوفان سے پہلے کی خاموشی تھی۔ اب صرف ایک نشانی باقی تھی، ایک ایسی نشانی جس کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا۔ یہ تنور کیا تھا، یہ کیسے ابلا، یہ اللہ کی طرف سے اشارہ کیا تھا، اور اسی لمحے حضرت نوح علیہ السلام نے کیا کیا، یہ جلد جانتے ہیں۔ جب زمین نے راز کھولنا شروع کیا، ناظرین، کشتی تیار ہو چکی تھی۔ اس کے مضبوط تختے، باری شتیر اور مضبوط جوڑ یہ سب گواہی دے رہے تھے کہ ایک عظیم حکم اپنی تکمیل کو پہنچ چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام روزانہ کشتی کو دیکھتے، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے جیسے اپنے رب کے اگلے حکم کے منتظر ہوں، اور دوسری طرف قوم پہلے سے بھی زیادہ بے فکر تھی۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ نوح علیہ السلام کی تمام باتیں صرف ڈرانے کے لیے تھیں۔ ان کے دلوں میں یہ خیال تک نہ آتا تھا کہ اللہ کا وعدہ کبھی ٹلتا نہیں۔ اس دن بھی سورج ویسے ہی طلوع ہوا، لوگ ویسے ہی اپنے کاموں میں نکلے، بازاروں میں خرید و فروخت جاری تھی، کسان اپنے کھیتوں میں مصروف تھے، چرواہے اپنے ریوڑ چرا رہے تھے، اور بتوں کے سامنے نذرانے پیش کیے جا رہے تھے۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن کبھی کبھی سب سے بڑے طوفان بالکل عام دنوں میں شروع ہوتے ہیں۔ ایک نبی جو انتظار کر رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے اب ہر لمحہ اہم ہے، کشتی تیار ہے، ایمان والے تیار ہیں، مگر اللہ کی طرف سے ابھی آخری نشانی باقی ہے، وہ نشانی جس کا ذکر خود قرآن مجید نے کیا۔ پھر وہ لمحہ آن پہنچا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابل پڑا۔ ناظرین، یہ قرآن کے ان عظیم ترین مناظر میں سے ایک ہے۔ اللہ نے ہمیں تنور کے ابلنے کی خبر دی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ وہ تنور کہاں تھا۔ اسی لیے مفسرین نے مختلف رائے بیان کی ہیں۔ بعض نے اسے ایک حقیقی تنور قرار دیا، جبکہ بعض نے اسے ایک علامت کے طور پر سمجھا۔ قرآن نے جس قدر بات بیان کی، ہم اسی قدر یقین سے بیان کرتے ہیں، اور اس سے آگے کی تفصیلات قطعی
طور پر طے شدہ نہیں ہیں، لیکن ایک بات یقینی ہے، یہ اللہ کی طرف سے مقرر کی گئی نشانی تھی۔ پانی وہاں سے نکلنے لگا جہاں کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ ذرا سوچئے، لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے کہ شاید بارش آئے گی، لیکن اللہ نے ابتدا سے زمین سے کی۔ وہ جگہ جہاں عام دنوں میں آگ جلتی تھی، جہاں روٹیاں پکائی جاتی تھیں، وہی جگہ اللہ کے حکم سے پانی ابلنے لگی۔ یہ کوئی معمولی چشمہ نہ تھا، یہ اعلان تھا کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جیسے ہی یہ نشانی دیکھی، آپ فوراً سمجھ گئے وقت آ گیا ہے۔ ایک لمحہ جس نے تاریخ بدل دی، چند سیکنڈز میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو آواز دی۔ آواز میں گھبراہٹ نہیں تھی بلکہ یقین تھا۔ انہوں نے فرمایا، اللہ کا وعدہ آ پہنچا ہے۔ ایمان والے فوراً متوجہ ہو گئے، کسی نے بچوں کو جمع کیا، کسی نے ضروری سامان سنبھالا۔ ہر ایک جانتا تھا اب تاخیر کی کوئی گنجائش نہیں۔ قوم اب بھی بے خبر تھی، دوسری طرف قوم کے لوگ اب بھی ہنس رہے تھے۔ کسی نے دور سے کشتی کو دیکھا اور کہا، نوح آج بھی اپنی کشتی کے پاس کھڑا ہے۔ دوسرا ہنسا، شاید آج یہ اسے ریت پر چلانے کی کوشش کرے گا۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ کی قدرت کے سامنے ریت بھی سمندر بن سکتی ہے۔ اللہ کا دوسرا حکم۔ پھر اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا، اس کشتی میں ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا، اپنے گھر والوں میں سے وہ لوگ جن کے بارے میں پہلے فیصلہ ہو چکا اور جو ایمان لائے ہیں، انہیں سوار کر لو۔ سورہ ہود۔ یہ آیت اپنے اندر کئی عظیم حقیقتیں سموئے ہوئے ہے۔ نجات سب کی نسب کی بنیاد پر نہیں تھی، نجات ایمان کی بنیاد پر تھی۔ جو اللہ پر ایمان لائے وہ کشتی میں سوار ہوئے، اور جنہوں نے تکبر کو چنا وہ اپنے انجام کی طرف بڑھنے لگے۔ جانوروں کا منظر۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا کشتی میں لیا گیا۔ قرآن یہ تفصیل نہیں کرتا کہ وہ جانور کس طرح آئے یا کس ترتیب سے آئے، اس لیے ہم اتنا ہی کہتے ہیں جتنا قرآن نے بتایا۔ اللہ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں کشتی میں جگہ دی۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی تھی کہ زندگی کا سلسلہ طوفان کے بعد بھی جاری رہے۔ ناظرین، کشتی ابھی بڑھ رہی تھی، ایمان والے اندر آ رہے تھے، اللہ کی نشانی ظاہر ہو چکی تھی اور آسمان اب بھی خاموش تھا، لیکن یہ خاموشی زیادہ دیر قائم رہنے والی نہ تھی، کیونکہ اگلے ہی لمحوں میں بادل جمع ہوں گے، زمین اپنے سینے سے پانی نکالے گی اور آسمان اپنے دروازے کھول دے گا۔ وہ طوفان جسے انسانیت ہزاروں سال بھی یاد کرتی ہے، اب شروع ہونے والا تھا۔ ناظرین، اب وہ وقت آن پہنچا تھا جس کا حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں انتظار کیا تھا۔ کشتی تیار تھی، ایمان والے اس میں سوار ہو چکے تھے، اللہ کی نشانی ظاہر ہو چکی تھی اور اب کائنات اپنے رب کے حکم کی منتظر تھی۔ آسمان کا رنگ بدلنے لگا، ہوا کا رخ بدل گیا، پہلے ہلکی ٹھنڈی ہوا چلی، پھر افق پر سیاہ بادل نمودار ہونے لگے۔ لوگوں نے آسمان کی طرف دیکھا، کسی نے کہا شاید بارش ہوگی، دوسرا بولا بارش ہو بھی جائے تو کیا، ہم نے پہلے بھی بارش دیکھی ہے۔ انہیں کیا معلوم، یہ عام بارش نہیں تھی، یہ اللہ کے فیصلے کی ابتدا تھی۔ پھر آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے۔ قرآن مجید اس منظر کو نہایت عظمت کے ساتھ بیان کرتا ہے۔ پھر ہم نے آسمان کے دروازے موسلادھار پانی کے ساتھ کھول دیے۔ سورہ القمر۔ ناظرین،
ناظرین ذرا تصور کیجئے، یہ صرف بارش نہیں تھی، گویا آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہوں، پانی ہر سمت سے برسنے لگا ہو، اتنی شدت کے چند لمحوں میں زمین کا رنگ بدلنے لگا اور زمین بھی پانی اگلنے لگی۔ قرآن فرماتا ہے اور ہم نے زمین سے چشمے پھاڑ دیے، یعنی پانی صرف اوپر سے نہیں آ رہا تھا، زمین بھی اپنے رب کے حکم سے پانی نکال رہی تھی، پھر اوپر سے آنے والا پانی اور نیچے سے نکلنے والا پانی اللہ کے مقرر کردہ فیصلے کے لیے اکٹھا ہو گیا۔ یہ کوئی معمولی سیلاب نہیں تھا، یہ وہ طوفان تھا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ قوم کی ہنسی خوف میں بدل گئی، چند ہی لمحوں میں گلیوں میں پانی بڑھنے لگا، لوگوں نے سوچا یہ تو معمولی سیلاب ہے، مگر پانی رکا نہیں، وہ بڑھتا چلا گیا، کھیت ڈوب گئے، راستے غائب ہونے لگے، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے، کسی نے بچوں کو اٹھا لیا، کسی نے اپنا سامان سمیٹنا چاہا، مگر اب وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا، کشتی حرکت کرنے لگی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق فرمایا، اللہ کے نام سے اس کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے، بے شک میرا رب بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورہ ہود آیت نمبر 41۔ کیا ایمان افروز منظر ہوگا، چاروں طرف پانی، بادل گرج اور اس سب کے درمیان ایک نبی جس کی زبان پر خوف نہیں بلکہ اللہ کا نام ہے۔ مومنوں کے دل کشتی کے اندر موجود ایمان والے اپنے رب پر بھروسہ کیے بیٹھے تھے، باہر پانی کی لہریں بلند ہو رہی تھیں، ہوا کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی، لیکن ان کے دلوں میں ایک سکون تھا، کیونکہ جب اللہ خود محافظ ہو تو پھر دنیا کا سب سے بڑا طوفان بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ پانی بڑھتا گیا، اب گھروں کی دیواریں غائب ہونے لگیں، درخت آدھے پانی میں ڈوب گئے، جانور ادھر ادھر بھاگ رہے تھے، لوگ اونچی جگہوں کی طرف دوڑ رہے تھے، ہر طرف صرف ایک ہی منظر تھا، پانی پانی اور صرف پانی۔ قوم کو اب احساس ہونے لگا کہ نوح علیہ السلام سچ کہتے تھے، لیکن افسوس یہ احساس بہت دیر سے آیا۔ ناظرین، کشتی اب بلند لہروں کے درمیان سفر کر رہی تھی اور اسی وقت حضرت نوح علیہ السلام کی نظر ایک ایسے شخص پر پڑی جسے دیکھ کر ایک باپ کا دل تڑپ اٹھا۔ وہ آپ کا اپنا بیٹا تھا، وہ ابھی تک کشتی میں سوار نہ ہوا تھا، اور اگلا منظر قرآن مجید کے سب سے زیادہ دل دہلا دینے والے مناظر میں سے ایک ہے۔ ایک طرف اللہ کا رسول، دوسری طرف اس کا اپنا بیٹا اور درمیان میں آسمان کو چھوتی ہوئی لہریں۔ ایک باپ کی آخری پکار۔ ناظرین، طوفان اپنی پوری شدت کے ساتھ بڑھتا تھا، آسمان مسلسل پانی برسا رہا تھا، زمین اپنے سینے سے پانی اگل رہی تھی، ہر طرف بلند ہوتی ہوئی لہریں تھیں، کشتی اللہ کے نام کے ساتھ پہاڑ جیسی موجوں کے درمیان سفر کر رہی تھی۔ قرآن مجید اس منظر کو یوں بیان کرتا ہے کہ کشتی پہاڑوں جیسی موجوں کے درمیان چل رہی تھی۔ ذرا تصور کیجئے، ہر لہر ایک پہاڑ کی مانند بلند، ہر لمحہ قدرت الہی کی عظمت کا اعلان کر رہا تھا۔ ایک باپ کی نظر اپنے بیٹے پر پڑتی ہے۔ اسی ہولناک منظر میں حضرت نوح علیہ السلام کی نگاہ دور جا کر ٹھہر گئی، جیسے کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا۔ انہوں نے دیکھا ایک نوجوان پانی سے بچنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان کا اپنا بیٹا تھا۔ قرآن اس کا نام نہیں لیتا، اس لیے ہم بھی اسے حضرت نوح کا بیٹا ہی کہیں گے۔ ایک لمحے کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کے دل میں باپ کی محبت جاگ اٹھی۔ سوچئے، یہ صرف ایک نبی نہیں تھا، یہ ایک باپ بھی تھا۔
حضرت نوح علیہ السلام نے پوری محبت کے ساتھ آواز دی۔ قرآن مجید فرماتا ہے، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ سورہ ہود آیت 42۔ ذرا غور کیجئے، حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا تم نے میری بات کیوں نہ مانی، اب سزا بھگتو۔ نہیں، انہوں نے صرف ایک باپ کی طرح پکارا، اے میرے بیٹے۔ ان دو لفظوں میں صدیوں کی شفقت سمٹ آئی تھی۔ بیٹے کا جواب بہت ہی رلا دینے والا، لیکن اس نوجوان کے دل میں ایمان نہیں تھا۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ سورہ ہود آیت 43۔ اسے یقین تھا کہ ایک اونچا پہاڑ اللہ کے فیصلے سے زیادہ مضبوط ہے۔ یہی انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے، جب وہ اپنی تدبیر کو اللہ کی تقدیر سے بڑا سمجھنے لگتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے فیصلے سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے۔ سورہ ہود آیت 43۔ یہ الفاظ صرف اپنے بیٹے کے لیے نہیں تھے، یہ قیامت تک آنے والے ہر انسان کے لیے تھے۔ مال، طاقت، عہدہ، پہاڑ، قلعے، کوئی چیز اللہ کے فیصلے کے سامنے پناہ نہیں بن سکتی۔ اصل پناہ صرف اللہ کی رحمت ہے۔ قرآن مجید نہایت مختصر مگر انتہائی دردناک انداز میں فرماتا ہے، پھر ان لوگوں کے درمیان ایک موج حائل ہو گئی اور وہ ڈوب جانے والوں میں شامل ہو گیا۔ سورہ ہود آیت 43۔ ناظرین، قرآن نے صرف ایک جملہ کہا، مگر اس ایک جملے میں ایک باپ کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ چھپا ہے۔ ایک موج آئی اور باپ کی آنکھوں سے بیٹا اوجھل ہو گیا۔ ایمان رشتوں سے بڑا ہے۔ یہ منظر ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ نجات خاندان کی وجہ سے نہیں ملتی۔ کسی نبی کا بیٹا ہونا بھی ایمان کے بغیر نجات کی ضمانت نہیں۔ اللہ کے نزدیک اصل معیار ایمان اور عمل ہے۔ یہی پیغام حضرت نوح علیہ السلام کی پوری داستان کا ایک مرکزی سبق ہے۔ کشتی اپنا سفر جاری رکھتی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا دل یقیناً غمگین ہوا ہوگا، لیکن اللہ کا حکم سب سے مقدم تھا۔ کشتی آگے بڑھتی رہی، لہریں بلند ہوتی رہیں اور طوفان اپنے مقررہ انجام کی طرف بڑھتا رہا۔ ناظرین، پانی پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ باطل کی طاقت، غرور، بت، محلات سب ختم ہو چکے تھے۔ صرف ایک کشتی باقی تھی، وہ کشتی جس کے بارے میں لوگ کل تک ہنستے تھے۔ آج وہی کشتی زمین پر موجود ایمان والوں کی واحد پناہ تھی۔ ناظرین، پانی جہاں تک نگاہ جاتی تھی صرف پانی ہی پانی تھا۔ وہ قوم جو کبھی اپنے محلات پر فخر کرتی تھی، جو اپنے بتوں پر ناز کرتی تھی، جو حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑاتی تھی، آج اس کا کوئی نشان باقی نہیں تھا۔ صرف ایک کشتی تھی جو اللہ کے حکم سے بلند موجوں کے درمیان محفوظ سفر کر رہی تھی۔ پھر اللہ کا حکم آیا۔ آخر کار وہ وقت آن پہنچا جب اللہ نے اپنی قدرت کا ایک اور عظیم مظاہرہ فرمایا۔ قرآن مجید کے نہایت جلال والے الفاظ ہیں، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے اس آسمان رک جا۔ سورہ ہود آیت 44۔ ناظرین، ذرا تصور کیجئے، جس رب کے حکم سے آسمان برس رہا تھا، اسی کے ایک حکم پر بارش رک گئی۔ جس زمین سے پانی پھوٹ رہا تھا، اسی کے ایک حکم پر زمین نے اپنا پانی سمیٹنا شروع کر دیا۔ نہ کوئی شور، نہ کوئی جدوجہد، صرف ایک حکم اور پوری کائنات نے اپنے رب کی اطاعت کر دی۔ یہی تو اللہ کی شان ہے، اور بے شک اللہ بہت ہی شان والے ہیں۔ کشتی کا ٹھہر جانا، پانی آہستہ آہستہ کم ہونے لگا، لہریں پرسکون ہونے لگیں، اور پھر وہ عظیم کشتی جو پہاڑ
پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ قرآن اسی کا ذکر کرتا ہے۔ یہ صرف کشتی کا رکنا نہیں تھا، یہ اللہ کی رحمت کے ایک نئے باب کا آغاز تھا۔ کشتی کے اندر بیٹھے ایمان والوں نے سکون کا سانس لیا۔ کتنے دن گزر چکے تھے، صرف اللہ ہی بہتر جانتا تھا، لیکن ایک بات یقینی تھی، اللہ کا وعدہ پورا ہو چکا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، پہلی صبح جب کشتی سے باہر قدم رکھا گیا، ہوا تازہ تھی، زمین دھل چکی تھی، فضا خاموش تھی، غرور کی آوازیں ختم ہو چکی تھیں، بتوں کے نام لینے والے خاموش ہو چکے تھے۔ اب صرف وہ لوگ باقی تھے جنہوں نے اللہ پر ایمان لایا تھا۔ یہ دنیا گویا ایک نئے آغاز کے لیے تیار تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کی حمد بیان کی، اس رب کی جس نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، جس نے اپنے بندوں کو بچایا، جس نے صبر کرنے والوں کو کامیاب کیا۔ سوچئے، 950 سال کی دعوت، بے شمار آزمائشیں، طنز، تمسخر، تکلیفیں اور آخرکار اللہ کی نصیحت۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے، کبھی جلد اور کبھی دیر سے، مگر اللہ کا وعدہ کبھی ٹوٹتا نہیں۔ ناظرین، اگر اس پوری داستان کو چند سبقوں میں سمیٹا جائے تو شاید وہ یہ ہوں۔ پہلا سبق، حق کی دعوت دینے والا کبھی جلدی نتائج کا مطالبہ نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صدیوں تک دعوت دی، مگر اپنے فرض سے پیچھے نہیں ہٹے۔ دوسرا سبق، اکثریت ہمیشہ حق پر نہیں ہوتی، کبھی کبھی سچائی چند لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ تیسرا سبق، ایمان حسب و نسب سے بڑا ہے، نبی کا بیٹا بھی اگر ایمان نہ لائے تو نجات نہیں پا سکتا۔ چوتھا سبق، اللہ کی مہلت ہمیشہ کامیابی کی علامت نہیں ہوتی، کبھی وہ توبہ کا آخری موقع بھی ہوتی ہے۔ پانچواں سبق، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ اس کے لیے وہاں سے راستہ نکالتا ہے جہاں سے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ صحرا میں بنی ہوئی کشتی ایک دن پوری انسانیت کی نجات کا ذریعہ بن گئی۔ میرے عزیز ناظرین، حضرت نوح علیہ السلام کی داستان صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں، یہ ہر اس انسان کی داستان ہے جو حق پر قائم رہنا چاہتا ہے۔ جب لوگ آپ کا مذاق اڑائیں تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب محنت کا نتیجہ فوراً نہ ملے تو حضرت نوح علیہ السلام کو یاد کیجئے، جب پوری دنیا آپ کے خلاف دکھائی دے تب بھی اپنے رب پر بھروسہ رکھیے، کیونکہ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ناظرین، اگر آج کی یہ داستان آپ کے دل کو چھو گئی، اگر حضرت نوح علیہ السلام کا صبر، ان کی استقامت اور ان پر اللہ پر ان کا توکل آپ کے ایمان میں اضافہ کر گیا، تو اس پیغام کو دوسروں تک ضرور پہنچائیے۔ شاید آپ کے ایک شیئر کی وجہ سے کوئی ایک دل، کوئی ایک انسان، کوئی ایک غفلت میں ڈوبا ہوا انسان اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اور یہی اس پوری محنت کا سب سے خوبصورت انعام ہوگا۔ اللہ ہمیں قرآن سے سچی رہنمائی حاصل کرنے، انبیاء کرام علیہ السلام کی سیرت سے سبق لینے اور حق پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔